السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں ایک دفعہ پھر سے چھٹیاں ہوئی ہیں اور ہم نے اپنی آن لائن کلاسز کا آغاز کیا ہے۔ تو آج ہمارا پہلا لیکچر ہے اسلامیات کا جماعت صوب میں۔ تو ہم پڑھائی کریں گے جس کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں۔ تو آئیں پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اوپر لگا لیں ڈیٹ، تاریخ لگائیں 1 دسمبر، پڑھائی لکھیں منگل۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اس عنوان کو آپ انڈر لائن کر لیں۔ گرمیوں کا موسم تھا، بازار میں طرح طرح کے پھل فروخت ہو رہے تھے۔ فروخت کا مطلب ہوتا ہے بک رہے تھے، بیچ رہے تھے لوگ۔ کہیں آم، آلو بخارا، آڑو بک رہے تھے تو کہیں خربوزے اور تربوز۔ ہمنا کو آم بہت پسند ہے۔ ایک دن اس کے ابا جان ڈھیر سارے آم لائے۔ ہمنا نے آموں کو دھویا، انہیں ٹھنڈا کیا اور پھر سب گھر والوں نے مل کر آم کھائے۔ آم بہت میٹھے اور مزیدار تھے۔ سب گھر والوں نے آموں کے ذائقے اور مٹھاس کی خوب تعریف کی۔ مزیدار کو انڈر لائن کریں اور اس کے اوپر لکھیں ذائقے دار، ڈھیر سارے، بہت زیادہ۔ ہمنا کے ابا جان بولے، تعریف تو اس کے لیے ہے جس نے ان پھلوں کو پیدا کیا ہے۔ ان پھلوں میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ عبداللہ نے پوچھا، ابا جان پھلوں میں اللہ تعالیٰ کی کون سی نشانیاں ہیں؟ ابا جان، بیٹا ذرا غور کریں، ہم آم، انار، انگور، سیب اور اس طرح کے بہت سے پھل کھاتے ہیں۔ یہ سارے پھل مٹی سے ہی پیدا ہوتے ہیں اور سب کو پانی بھی ایک ہی دیا جاتا ہے، مگر ان میں سے ہر ایک کا ذائقہ، خوشبو اور رنگ دوسرے سے جدا ہے۔ جدا ہے یعنی کہ الگ ہے۔ بچوں، ہم اتنے سارے پھل کھاتے ہیں لیکن سب کا ذائقہ بھی الگ ہوتا ہے، ان کا رنگ بھی الگ ہے، ان کا سائز بھی الگ ہے، خوشبو بھی الگ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہی ہیں، کیونکہ صرف یہ اللہ ہی کر سکتا ہے۔ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے اور اس نے قرآن مجید میں ہمیں اپنی ان نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا۔ اس کا مطلب ہے کہ بارش ہونا، جو اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے، بارش دیتا ہے۔ پھر اس سے ہمیں ہر طرح کے پودے اگائے اور ہرے بھرے کھیت پیدا کیے۔ ہرے بھرے کو انڈر لائن کریں اور اوپر لکھیں سرسبز، جن سے ہم تہہ بتہ دانوں والے خوشے نکالتے ہیں اور کھجوروں کے شگوفوں سے خوشے پیدا کرتے ہیں۔ شگوفے، گچھے، جو کھجور کے اکٹھے گچھے لٹک رہے ہوتے ہیں نا کھجور کے درخت پہ، ان کو کہتے ہیں۔ جو جھکے ہوتے ہیں، نیز انگور، زیتون اور انار کے باغات پیدا کیے، جن کے پھل ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں اور الگ الگ بھی۔ یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے پر ذرا غور تو کرو۔ ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ یعنی کہ جیسے آپ دیکھیں گے انگور ایک جیسے بھی ہوتے ہیں لیکن مختلف بھی، جیسے کہ کالے رنگ کے انگور بھی ہوتے ہیں، ایک بڑے سائز کے انگور بھی ہوتے ہیں، تو ان کے ذائقے بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیسی ہمارے لیے نعمتیں عطا کی ہیں، ان میں کتنی نشانیاں ہیں ہمارے لیے، تو ان پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ کائنات کا خالق مالک اللہ ہے، خالق پیدا کرنے والا۔ اس کے سوا کسی کے پاس یہ طاقت نہیں، طاقت کا میننگ ہوتا ہے قوت، کہ وہ بارش برسائے، پودے اگائے اور ان پودوں پر پھل اور پھول لگائے۔ اس لیے سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں جس نے ان چیزوں کو بنایا ہے۔ تو بچوں، ہماری ریڈنگ یہاں پہ مکمل ہوگی ہے۔ جہاں جہاں میں نے انڈر لائن کیا آپ نے کرنا ہے، اور میننگ بھی اسی طرح بک کے اوپر لکھ لینا ہے، اور اس کو اچھے سے آپ نے پڑھنا ہے اور سمجھنا بھی ہے۔ آگے آپ بک ورک کرتے ہیں۔ خالی جگہ پر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی ڈیش پر غور کرنے کی دعوت دی۔ نشانیوں: سارے پھل مٹی ہی سے پیدا ہوتے ہیں اور سب کو ڈیش بھی ایک ہی دیا جاتا ہے، پانی۔ سب گھر والوں نے آموں کے ذائقے اور ڈیش کی خوب تعریف کی، مٹھاس۔ ابا جان نے کہا کہ